السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں۔ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان دو ہستیوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے۔ جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 اول مختلف ملکوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں۔ من انفسکم، قبیلہ قریش
میں سے آ رہے ہیں اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یہ بطور دایا کے، لیڈی ڈاکٹر کے، حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے ہیں. تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے. آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا. اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں. آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے. ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. ولد مختونا مختوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. صاف پاک پوتر پیدا ہوئے. وہ دیکھ کے حیران ہو رہی اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی. تو ماں کے پہلو میں لٹایا. تو جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائے اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا. تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے. تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا. تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی. جیسے آج کل دھند ہے، 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی. اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا. دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا. اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کی صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو. ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو. وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو. وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو. وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو. وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو. وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو. وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو. وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو. وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو. وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو. ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو. وقلب ایوب، ایوب کا دل دو. وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو. وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو علیہم الصلوات والتسلیمات. وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں. ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے. یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا. تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. یہ آپ کی آمد ہے. زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا. ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے. آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا، پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا۔ پہلی کتابوں میں شاعیہ علیہ السلام پر وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قم فإنی اطلق لسانک بعین، شاعیہ اٹھو، میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ تو شاعیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا، تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن۔ ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، کہ اے شاعیہ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو، اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے، اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی، کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کو بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی، کہ ہم ایسے بولنا چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی سے اظہار نفرت ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے۔ تو ایک تحت زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ اب پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی تواضع دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، جلتے چراغ پر بھی چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ اتنا عالی مقام کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق کا بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا، الاسلام ملتہ،
ان کی ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا۔ احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا۔ وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا۔ اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا۔ واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا۔ وانقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ، یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے، تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، ویؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے۔ اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا۔ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد، کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امتہ مرحومہ، ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے۔ آتیتہم من النوافل کما آتیت الانبیاء، میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے۔ ومن الفرائض ما افترضت علی الانبیاء، وہ فرائض دیے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میری طرف سے
میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے۔ یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور۔ اور پھر قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، الذی انزل معہ۔ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی ہے، ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔